الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے دو آیتوں کی تلاوت کی ہے، ایک سورہ کہف کی آیت ہے اور ایک سورہ منافقون کی آیت ہے۔ انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، جیسے چاہیں ہم خرچ کریں مال کو، جیسے چاہیں ان نعمتوں میں تصرف کریں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کی طرف سے ہم کو بطور امانت یہ چیزیں دی گئی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق اگر اس امانت کا حق ادا کریں گے تب تو خیر و برکت ہوگی، اجر و ثواب ملے گا آپ کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں راحت اور سکون کا سبب بنیں گی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کے خلاف آپ نے کیا تو یہ وبال جان بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے مال کو اپنا فضل فرمایا ہے اور خیر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا کہ مال اتنی گندی چیز نہیں ہے کہ ہاتھ لگائیں تو آپ گندے ہو جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کے اندر ہمارا تین کام ہوتا ہے: مال کا حاصل کرنا، مال کی حفاظت کرنا، مال کو خرچ کرنا۔ اسی طرح سے اولاد کے سلسلے میں ہمارا تین کام ہوتا ہے: اولاد کا حصول، اولاد کی حفاظت، اور اولاد کے مستقبل کی فکر کرنا۔ اب اگر دیکھا جائے تو گویا یہ 6 کام ہو گئے: مال کا حاصل کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو خرچ کرنا، اولاد کا حصول، اس کی حفاظت اور اس کے مستقبل کی فکر کرنا۔ اور جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 6 چیزوں کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے رسول نے تو کہا مال حاصل کرو، اور اللہ خود کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اگر مال نہ ہو تو دنیاوی بہت سے کام رک جاتے ہیں، بلکہ شرعی بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کہاں سے آپ دیں گے؟ حج آپ کیسے کریں گے؟ غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ لیکن اللہ جل شانہ اسی مال کو کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تمہارا اس کے ذریعے سے ہم امتحان لیتے ہیں۔ آدمی مال کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ مال کمانا ضروری ہے، پھر وہ جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا ہے، حرام اور حلال کو نہیں دیکھتا ہے۔ مال آنا چاہیے جدھر سے بھی آئے، جیسے آئے۔
سود کے ذریعے آئے، رشوت کے ذریعے آئے، لوگوں کا حق مار کر آئے، لوگوں کی زمینیں غصب کر کے آئے، ڈنڈی مار کے آئے، جیسے بھی آئے مال آنا چاہیے۔ جبکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے گھر کی طرف بھاگو، نماز کے لیے، اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، وذروا البیع، اور سارے کام کاج چھوڑ دو، خرید و فروخت تو چھوڑ دو، لینا دینا چھوڑ دو، اگر کہیں مصروف ہو تو اس کام کو چھوڑ کر فوراً اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ اور اخیر میں اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، لیکن جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو مسجد میں تسبیح لے کے مت بیٹھو، نماز ہو گئی، اللہ کی بندگی اور اطاعت ہو گئی، جتنے پہلے آؤ گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن نماز سے فارغ ہو گئے تو اب مسجد سے نکلو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی کماؤ۔ خود اللہ کے رسول کہتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، جس طرح سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر فرض ہے، جو آدمی استطاعت رکھتا ہو حج کرنا فرض ہے، اسی طرح سے اس آدمی کو حلال روزی کمانا، حلال کھانا یہ فرض ہے۔ لیکن جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے مال کمانا ہے جیسے بھی آئے، تو یقینی طور پر وہ کبھی کبھی غلطیاں کرتا ہے۔ بعض مرتبہ شیطان اور نفس اس کو کیا ہے غلط کام پر آمادہ کرتے ہیں۔ اپنے سلسلے میں تو آدمی مال کمانے میں احتیاط کبھی کبھی برت لیتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے رفاہی کام کرو، اسکول بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ، اور اس کے لیے اپنے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو چندہ کرو۔ چندہ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن چندے میں احتیاط ضروری ہے۔ آج کتنے لوگ احتیاط کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ مالدار اگر کوئی ہے اس سے چندہ لے لیجئے، چاہے اس کا مال جائز طریقے پر آیا ہو چاہے ناجائز طریقے پر آیا ہو، ہم کو چاہیے اتنا مال، اس لیے کہ اس کام کے لیے اتنا بجٹ ہے، اس بجٹ کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ 10 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، اب جیسے بھی آئے ہم کیا ہے لے آئیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے استطاعت میں، آپ کے بس میں جتنا کام ہے اس کو آپ شوق سے کیجیے، لیکن اگر آپ کسی کام کے لیے لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، لوگوں سے مدد لیتے ہیں، تو اس میں احتیاط برتنی ضروری ہے، اس لیے کہ مال کے سلسلے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے انسان جائے گا، میدان محشر میں جائے گا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ جب انسان دنیا سے جائے گا عالم برزخ میں، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں 5 چیزوں کے متعلق سوالات ہوں گے، بغیر اس کا جواب دیے ہوئے ایک قدم آگے انسان نہیں بڑھ سکتا۔ عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ۔ عمر جو اللہ نے ہم کو دیا ہے 40 سال، 45 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال، 100 سال، 100 سے کم، اس عمر کی ایک ایک گھڑی کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے۔ اس کو کہاں کھٹوایا تھا؟ میری اطاعت اور بندگی میں کھپایا تھا یا میری نافرمانیوں میں خرچ کیا تھا؟
اور خاص طور سے عمر کا وہ حصہ جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، جو ایک بار ملتی ہے، جوانی بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے، اور جوانی میں امنگیں، حوصلہ، تمنا، آرزو سب بالکل شباب پر ہوتی ہے۔ اس وقت اگر اس سے کہا جائے اس پہاڑ کو کھود کر ہٹا دو، تو جوان کا حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھود کر ہٹا دیں گے۔ اس عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا جو جوانی کی عمر ہے، کہ جوانی تم نے کہاں لگائی تھی؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، یا اللہ کی نافرمانیوں میں؟ اور مال کے سلسلے میں دو سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور دونوں سوال بہت اہم ہیں۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ جانتے تھے کتنا عمل کیے۔ یقینی طور پر بہت سے لوگ مال کو کماتے ہیں صحیح طور پر، جائز طریقے پر، چاہے وہ تجارت کر کے کمائیں، چاہے وہ ملازمت کر کے کمائیں، چاہے وہ زراعت کر کے کمائیں، چاہے وراثت میں ان کو جو مال ملا ہے ان کے آبا اور اجداد چھوڑ کے گئے ہیں، یقینی طور پر وہ جائز طریقے پر اس کو ملا ہے۔ اگر جائز طریقے پر ملا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، تو اس جائز مال کو حفاظت سے بھی رکھنا چاہیے، مال چوری نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال آپ سڑک پر رکھ دیں گے اور کہیں گے توکلت علی اللہ، صبح کو اٹھیں گے تو ایک کو کوڑی آپ کو ملے گی نہیں، بلکہ آپ ٹوٹہا لوٹا اور بالٹی بھی اگر پلاسٹک کی رکھ دیں گے تو آج کل وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کو دیکھیے سب لوگ اب کیمرہ لگائے چلے جا رہے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ ہماری گلی سے کون گزرا ہے اور ہمارے گلی کا سامان کون لے کے بھاگ رہا۔ یہ تو آج انسان کہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، لیکن اللہ نے بہت پہلے کہہ رکھا ہے کہ تم ہماری نظر میں ہو، جو کچھ کرتے ہو ہم جانتے ہیں۔ یقینی طور پر انسان مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ سود لوگے تو مال بڑھے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، اچھے کاموں میں خرچ کرو گے تو گھٹ جائے گا۔ 100 روپیہ دو گے سود کے طور پر تو ہو سکتا ہے تم کو 120 مل جائے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اگر 200 روپیہ ہے، 100 روپیہ خرچ کر دیا تو شیطان اس سے کہتا ہے دیکھا 100 روپیہ خرچ ہو گیا، اب 100 بچا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ربا، سود جو ہے آپ کی آمدنی کو، آپ کے مال کو مٹا دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس مال کے اندر نحوست آ جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، اچھے کاموں میں خرچ کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ایک پیسہ دو، کم سے کم 10 تو ہم دیتے ہی، لیکن اگر خلوص ہو، للہیت ہو، تو 700 گنا اور اس سے زیادہ میں دیتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لیکن انسان کبھی کبھی مال ناجائز طریقے پر حاصل کرتا ہے، اس کو سینت کے رکھے رہتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، نہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے تاکہ پیسہ میرے پاس رہے، بینک بیلنس رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں، تو سارا پیسہ آپ کا نہیں ہوتا، وہ آپ کے ورثہ کا ہوتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ اللہ کے پاس آپ نے جمع کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ تو اس میں اضافہ کرتے ہیں، باقی رہتا ہے۔ اور آپ کے پاس اگر قارون کا خزانہ ہو تب بھی وہ ختم ہو جائے گا۔
سرمدانی دیکھا ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں سرما کتنا آتا ہے جانتے ہیں، اور جب آپ لگائیں گے تو اس سلائی کے اندر کتنا سرما آتا ہے اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں، لیکن کتنا بھی زیادہ ہو تب بھی ایک نہ ایک دن وہ سرمدانی کا سرما ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو مال ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے استعمال کرنے سے پہلے وہ مال چوری ہو جائے، کہیں ڈکیتی کوئی کر کے لے جائے، کہیں ضائع ہو جائے، یا مال باقی رہے لیکن میں چلا جاؤں۔ اس لیے بار بار قرآن ہم سے اور آپ سے کہتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جو جائز طریقے پر کمایا ہے جائز جگہ پر خرچ کرو، اور اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرو۔ صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، رفاہی کاموں میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مال میرا ہے، جہاں چاہوں میں خرچ کروں، مال آپ کا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ ہمیشہ قرآن کہتا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، نہ اللہ منع کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، ایک کام سے منع کرتے ہیں ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو۔ کہیں اسی کو قرآن کہتا ہے تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ بیجا خرچ کرتے ہیں، مال کو بلا وجہ لوٹاتے ہیں، غلط جگہوں پر لوٹاتے ہیں، اللہ کی معصیتوں میں خرچ کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ شیطان کے بھائی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا سارا مال اگر اللہ کے راستے میں لٹا دیں تو وہ اسراف نہیں کہلاتا، وہ تبذیر نہیں کہلاتا ہے۔ صحابہ کے واقعات پڑھیے، حضرت ابوبکر نے پورا گھر کا مال لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا تھا، حضرت عمر نے اپنا آدھا مال لا کے دے دیا تھا، حضرت عثمان غنی اتنا مال خرچ کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا غنی، مالدار، اور سارے صحابہ اسی طرح سے کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ ایک امانت ہے، اس کو جائز طریقے پر حاصل کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، اس مال میں جس کا حق بنتا ہے اس کو دیجئے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایک آدمی زبان کھولتا ہے میں غریب ہوں مجھ کو دے دو، دے دیجیے اس کو۔ ایک آدمی زبان سے کہتا نہیں ہے، اپنی حالت سے بتا نہیں رہا ہے کہ میں غریب ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ یہ مال جو آپ کو اللہ نے بطور امانت دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو اللہ نے ایک جگہ جواب دیا قل العفو۔ جب تک زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا اتنے مال میں اتنا اللہ کے راستے میں دینا ہے، اس وقت حکم تھا جو زائد مال ہو تمہاری ضرورتوں سے سب اللہ کے راستے میں لٹا دو، اللہ کے بندوں پر خرچ کر دو۔ یہی سوال دوسری جگہ آیا ہے سورہ بقرہ ہی میں یسألونک ماذا ينفقون، اس وقت اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، نہیں کس پر خرچ کریں،
کن لوگوں کے پر خرچ کریں تو مال کا حق ادا ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے کہا آپ کہہ دیجئے اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، جتنے نیک اور اچھے کام ہیں سب میں خرچ کرو، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ جانتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ عطا کرے۔ یہ تو مال کے سلسلے میں ہو گیا کہ مال جائز طریقے پر کمائیے اور جائز جگہ پر خرچ کیجئے اور اس مال کی حفاظت کیجئے۔ حفاظت یہ نہیں ہے کہ سینت کے رکھ لیجئے، بینک بیلنس کر لیجئے، دوسروں کی زمین غصب کر لیجئے، ایسا نہیں ہے۔ جائز طریقے پر جو مال کمایا ہے اسراف مت کیجئے، بیجا مت لٹائیے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے جتنا چاہو ان سے خرچہ کروا، لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کرنے کے لیے مالدار لوگ تیار نہیں ہوتے۔ ایک آدمی غریب ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے ضرورت اس کو، اس کا بچہ چھت سے گر گیا ہے، آج کے لیے اس کو پیسہ چاہیے، تو کیا آپ اس سے کہیں گے رکو اگلا رمضان جب آئے گا زکوٰۃ نکالوں گا تب دوں گا؟ جو آپ کے پاس ہے اس کا تعاون کیجئے، مدد کیجئے، لیکن کہیں نام و نمود کی بات ہو، نمائش کی بات ہو، کرکٹ کا میچ کا افتتاح کرنا ہو، مشاعرے کا افتتاح کرنا ہو، لاکھوں روپیہ ان سے لے لیجیے، اس میں ذرہ برابر ان کی پیشانی پر شکن نہیں آتی، بلکہ فخر اور غرور سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا لوٹا دیا ہے۔ لیکن مال اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، دو سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بعض مرتبہ اولاد چاہتی ہے کہ باپ دنیا سے چلے جائیں تاکہ ہم کو مال مل جائے، اور پھر وہ حاتم طائی بن کر خوب لوٹاتے ہیں، لیکن جب کمائیں محنت سے تب پتہ چلتا ہے کہ مال کمانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ آمدنی اللہ کی طرف سے متعین ہے، آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے، خرچ آپ کے اختیار میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مال کے خرچ کرنے میں احتیاط برتتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں موٹا پہن لوں گا، موٹا کھا لوں گا، چھپر میں رہ لوں گا، لیکن وہاں میرے متعلق یہ نہ سوال ہو کہ لوگوں کا حق تم نے مارا تھا، بچوں کا حق مارا تھا، بیوی کا حق مارا تھا، بہن کا حق مارا تھا، بھائی کا حق مارا تھا، مسکینوں، یتیموں، غریبوں کا حق مارا تھا۔ اگر اللہ نے اس روز پوچھ لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے وہ انسان محتاط رہتا ہے۔ لیکن شیطان ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، وہ کبھی کبھی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ثواب کا کام ہے، تم اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس لیے جیسے چاہو مال لو، جیسے چاہو مال کو خرچ کرو۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ بالکل غلط۔ اسی طرح سے اولاد اللہ کی نعمت، اس کے سلسلے میں بھی ہم کو تین کام کرنا ہے: اولاد کا حاصل کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا، اور اولاد کے مستقبل کی فکر کرنا۔ اولاد دعا سے نہیں ملتی، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اسباب متعین کیا ہے، اس اسباب کو آپ اختیار کریں گے، اللہ چاہیں گے تو آپ کو اولاد دیں گے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کی حکومت میری ہے، میرا حکم وہاں چلتا ہے، میں نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، میں جیسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں۔
کسی کو بغیر ماں باپ کے، کسی کو بغیر باپ کے، حضرت آدم کے نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بقیہ جتنے انسان آئے ہیں ماں باپ کے ذریعے آئے۔ تو یقینی طور پر دنیا میں جو انسان آیا ہے صرف دعا کرنے سے، بیٹھ کر آرزو اور تمنا کرنے سے اولاد نہیں ملتی ہے، نہ آسمان سے ٹپکے گی نہ زمین سے نکلے گی، بلکہ آپ کو شادی اور نکاح کرنا پڑے گا، بیوی سے ملیں گے، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے جو مدت ہوتی ہے اس مدت کے بعد اللہ عطا کریں۔ فوراً شادی کرنے کے بعد اولاد نہیں ہوتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کی وجہ سے کسی کو اولاد دینے میں تاخیر کرتے ہیں تو وہ انسان نہ جانے کیسے کیسے کام کرنے لگتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جائے، حکیموں کے پاس جائے، اگر علاج کی ضرورت ہے اس میں کوئی حرج کی بات، لیکن باباؤں کے پاس جانا اور طرح طرح کے لوگوں کے پاس جا کے تعویذ گنڈا، اور اس کے بعد شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ فلاں کی اولاد کو مار دو تو تمہارے اولاد ہو جائے گی، فلاں کے بچے کو بلی چڑھا دو تمہارے اولاد ہو جائے گی۔ مرد عورت اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے، جبکہ اللہ کہتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اللہ کہتے ہیں میں پیدا کرتا ہوں، ایک انسان کو میں نے پیدا کیا، پھر اس کی بیوی پیدا کیا تاکہ اس کو سکون مل جائے، اور پھر دونوں جب ملتے ہیں حمل ٹھہرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ حمل جب بڑھتا رہتا ہے عورت کے پیٹ میں تو میاں بیوی دونوں دعا کرتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اے رب کائنات، اگر آپ صحیح سالم اولاد عطا کر دیں گے تو ہم آپ کا شکر ادا کریں گے، اور جب اللہ دے دیتے ہیں، فلاں بابا کے پاس گیا تھا اس لیے اولاد ہو گئی، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس لیے، یہ بات میں نہیں کہتا، خود اللہ کہتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما۔ اولاد میں نے دیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ اور عجیب و غریب ہے، کبھی کبھی انسان مرکز توحید میں ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے، وہاں بھی ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے، ایک مرتبہ ان کے اولاد اللہ نے بہت دی لیکن کوئی اولاد زندہ نہیں رہی، 3 دن 13 دن، اس کے اندر جتنی اولادیں پیدا ہوئیں 7 8 سب اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وہاں کسی حاجی نے پوچھ لیا یہ آپ کی کتنی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے تو دیا 7 8 لیکن زندہ کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے اجمیر چلے جائیں گے، مرکز توحید میں موجود ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اور حج کے لیے گیا ہے یا عمرے کے لیے گیا ہے، وہاں پہ ان کو بابا یاد آ رہا ہے، اللہ نہیں یاد آ رہا۔ جبکہ انسان کو اولاد اللہ سے مانگنا چاہیے، اگر کبھی تاخیر ہو رہی ہے تب بھی اس پر صبر کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کچھ حکمت اور مصلحت، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو دیکھا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے، اس کو صحیح سالم رکھنے کے لیے ماں باپ ہی نہیں بلکہ گھر کا ہر فرد کوشش کرتا ہے۔ کھانسی آ جاتی ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بخار ہو گیا دوڑ رہے ہیں، کوئی تکلیف ہو گئی سب کچھ، لیکن جس ماں کے پیٹ میں وہ بچہ پلا ہے، بڑھا ہے، اور 9 مہینے کے بعد باہر آیا ہے،
عام طور سے 9 مہینے کے بعد آتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 6-7 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ آ گیا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کہے گی نماز کیسے پڑھوں؟ بچہ ہے گود میں، پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، ناپاک رہتی ہوں، اس بچے پر الزام لگاتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنے، کیوں؟ تمہاری وجہ سے۔ حالانکہ بچے نے نہیں منع کیا۔ پیشاب اگر لگ گیا دھونے میں کیا حرج ہے؟ اگر پاخانہ اس نے کر دیا آپ کے کپڑے پہ، کپڑے بدل لیجئے نا۔ لیکن اگر کپڑا بدل بھی لیں تب بھی کہتے ہیں بیٹوا رووے لگی تب کا ہوئی۔ اگر آپ کا بچہ رو رہا ہو، دودھ مانگ رہا ہو، دودھ دے چکی ہیں اس کے باوجود روک رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس وقت آپ کو ضرورت پڑ گئی استنجا کی، تو کیا کوئی ماں کیا کرے گی؟ لیٹا دے گی، روتا رہے لیکن چلی جائے گی۔ کوئی نہیں ہے لینے والا، روتا چھوڑ کر چلی جائے گی، استنجا کر کے آئے گی، اپنی طبعی ضرورت روتا ہوا پوری کر رہی ہے۔ لیکن جو شرعی ضرورت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس میں بہانہ اور ہیلا بچے کو بناتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بچہ کیا ہے پاخانہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو لوگ جانور پالتے ہیں، کبھی ان سے کہیے نماز کیوں نہیں؟ کہا کریم علی صاحب ہر دم تو ناپاک رہے تھے، دوہے جائے تھے مدے تھے، پیشاب کر دیا بدل لیجئے کپڑا نا، جا کے دھو لیجئے، نہانا آپ چاہتے ہو نہا لیجئے، کئی منٹ لگے گا۔ لیکن یہ ہیلے اور بہانے شیطان پڑھاتا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرو، جانور تمہارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرو، لیکن حفاظت میں اپنا نقصان کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہ گیا آخرت کی جہاں تک فکر کا مسئلہ ہے، اولاد کے لیے شریعت کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ اپنے بچے کو اچھا مت کھلاؤ، اچھا مت پہناؤ، اس کے لیے اچھا مکان مت بناؤ، اس کے لیے اچھی سواری نہ لاؤ، کبھی شریعت اور اسلام منع نہیں کرتے۔ اللہ تو کہتے ہیں خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، خوب پہنو، خوب پہناؤ، اچھے سے اچھا مکان بناؤ جو تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم قلعے کے اندر ہو، پکی کوٹری ہے، باقاعدہ محل ہے تمہارے پاس، تب بھی جب موت کا پیغام آئے گا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ سارے جنگلے بند کر دو، دروازے بند کر دو، روشندان بند کر دو، لیکن ملک الموت آئیں گے، جان نکال کے لے جائیں گے۔ قرآن کہتا بروج مشیدہ، بہت جھوپڑی نہیں، کہہ رہا محل ہو، قلعہ ہو، محفوظ ہو، تب بھی فرشتہ آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اچھے سے اچھا آپ اپنے آرام و سکون کے لیے مکان بنا سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت 5 کمرے کی ہے، 15 کمرے کا مکان بنا لیں گے تو 10 کمرے میں شیطان رہے گا، اور جب شیطان رہے گا تو یقیناً آپ کو پریشان کرے گا۔ تو یہی حال ہمارا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ بیٹے کے لیے بینک بیلنس کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے زمین اور جائیداد خرید کے چھوڑ دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے فیکٹری لگا دیں، لیکن کہاں سے لگائیں گے؟ اس میں جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے مجھے فیکٹری بنانا ہے، چاہے دوسروں کا حق مارا جائے، چاہے ڈنڈی ماری جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا مت کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔
اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے حرام کما کر اس کے لیے کوٹھی کھڑی کر دی ہے، اس کے لیے گاڑی دے دیا ہے، اس کے لیے بینک بیلنس کر دیا ہے، لیکن اس کو کبھی آپ کا شکر وہ نہیں ادا کرے گا۔ جب جائیں گے آپ تو یہی کہے گا سال بھر میں تو کل ختم ہو گیا۔ اور آج دیکھ لیجئے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، باپ کتنی محنت سے اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، چاہتا ہے کہ اچھے عہدے پر چلا جائے، چاہتا ہے کہ اچھا پیسہ کمانے لگے، لیکن جب وہ کمانے کے لائق ہوتا ہے، باپ اور ماں کے لیے سارا بننے کے لائق ہوتا ہے، تو یہی اولاد ماں باپ کو لے جا کے کسی گھر میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہیں رہیے، ٹی وی دیکھیے، آرام سے کھائیے پیجیے، گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی بتاتے بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے، میرا بیٹا یہاں پارک میں چھوڑ کے گیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ اس اولاد کا کام ہوتا ہے جو اولاد ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہے، باپ نے سب کچھ اس کے لیے برداشت کیا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ایسے ماں باپ کو لے جا کے چھوڑ کے لوگ چلے آتے اور سوچتے ہیں کہ ہم چین اور سکون کی زندگی ہم آرام سے گزاریں گے، تاکہ ماں رہیں گے تو پریشانی ہوگی، ان کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، بیمار ہو جائیں گے تو علاج کرنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے لے جا کے ان کو چھوڑ کے چلے، لیکن اسی بچے کے لیے ماں باپ نے کیا 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 تھا اس کو کبھی بیٹا نہیں سوچتا ہے۔ اور اسی لیے جب نبیوں کے واقعات پڑھیے قرآن میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو اولاد دینے میں کسی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کی ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اس لیے جب بھی اولاد کی تمنا اور آرزو کیجئے تو صالح اولاد کی کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اب تو یہ گیا، کچھ دنیا میں کرے گا نہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے 3 کام ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا قیامت تک۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، رفاہی کام جو انسان کرتا ہے، کسی غریب کے لیے گھر بنوا دیا، کسی غریب کے گھر میں پانی کا نظم نہیں ہے، موٹر لگوا دیا، پائپ لگوا دیا، سڑک نہیں ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، راستہ بنوا دیا۔ ان تمام کاموں کو جو آدمی کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے دنیا میں نہ رہے۔ مسجد ایک بنا دیا، جب تک مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جو لوگ بھی مسجد بنوائیں گے اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اور وہ علم جو نافع ہو۔ میں نے آپ کو کوئی اچھی بات کہی اور آپ نے اس پر عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا، تیسرے نے قیامت تک جتنے لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے، اگر وہ اچھا ہوگا تو اجر و ثواب مجھ کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کتاب لکھ دیا اور اس میں علم نافع بھر دیا ہے، جتنے لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اصل کتاب کے لکھنے والے کو اللہ تعالی اجر و ثواب دیں گے۔ تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، گوری چٹی نہیں، نیک کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہو۔ ایسی اولاد جو نیک ہو
اور اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ یقین کیجئے کہ کسی کو ایسی اولاد مل جائے دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ کہلائے، لیکن اولاد ایسے ہی نہیں تیار ہوتی صالح اور نیک، ان پر محنت کرنا پڑتا ہے، ان کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے، ان کو صحیح راستے پر لگانا پڑتا ہے۔ جن نبیوں نے دعائیں کی تھی ان نبیوں کے واقعات پڑھیے تو اللہ کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے اور جتنے انبیاء آئے ہیں سب اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے اور ان کو یہ وصیت کر کے جاتے تھے بیٹا اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اسی دین پر چلتے ہوئے آنا، جب تک دنیا میں رہو دین کے احکام کے مطابق چلنا، اور جب دنیا سے جانے لگو تو تمہاری زبان پر اللہ کا نام، خاتمہ بالخیر جس کو کہا جاتا ہے، خاتمہ بالایمان جس کو کہا جاتا ہے۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گئے سعودیہ اور کسی اور ملک میں کما کے لے آئے، کوٹھی بن گئی، اولاد کو پڑھا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، سائنسداں بنا دیا، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب آپ کی اولاد وہاں جائے گی اور اللہ کی مرضیات کے مطابق نہیں چل کر جائے گی تو میں یہ نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہی کامیاب۔ بقیہ اگر آپ کے پاس کوٹھی ہو گئی، آپ کے پاس گاڑی ہو گئی، آپ کے چند چمچے ساتھ میں آنے اور جانے لگے اور آپ کی تعریف کرنے لگے بہت بڑا بزرگ ہے، آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ دنیا سے آپ کیا چھپا سکتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے اپنے بعض اکابر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات ستار ہے، اس نے نہ جانے کتنے ہمارے عیوب چھپا رکھے ہیں، اگر ان عیوب کو کھول دے اللہ تعالیٰ دکھا دیں تو کوئی آدمی لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہو، لیکن اللہ ستار ہیں اس لیے چھپا دیتے ہیں، اور جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دو نعمتیں ہم کو اور آپ کو ملی ہیں، مال اور اولاد۔ جائز طریقے پر مال کمائیے، اس کی حفاظت زکوٰۃ دے کر، صدقہ اور خیرات دے کر کیجئے، رشوت لے کے مال مت کمائیے، دھوکے سے مال مت کمائیے، اور طرح طرح سے دوسروں کا حق مال کے نہ کمائیے، اور دوسری طرف سود دے کر، سود پہ پیسہ دے کر آپ سمجھتے ہیں پیسہ بڑھ رہا ہے، پیسہ بڑھ نہیں رہا ہے، آپ کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی، اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی جو سود کا ہوگا۔ ہاں اللہ کے راستے میں اگر خرچ کریں گے تو 10 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہیں گے بڑھا دیں گے، اور اس مال سے آپ کو چین اور سکون ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جو آیت میں نے سورہ منافقون کی پڑھی تھی اس کو غور سے پڑھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، عام لوگوں سے اللہ نہیں کہتے، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان سے اللہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے اگر غافل ہو گئے تو یہ معصیت ہے، اور جب معصیت کا آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو چین اور سکون نصیب نہیں کریں گے۔
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور ذکر سے مراد یہاں اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر کرنا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، نماز بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو چیز اس سے غافل کر دے اس سے تم چوکنا رہے۔ کیوں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو آدمی ایسا کرے گا کہ غفلت میں پڑ جائے گا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر مال کمائے گا اور مال کو غلط جگہ پر خرچ کرے گا، اولاد ہم نے دیا دوسروں سے کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلے، تو کل اللہ آپ سے پوچھیں گے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کان کھول کر سن لو، سارے لوگ تم ذمہ دار ہو، چرواہے ہو، نگراں ہو، اور ہر ایک آدمی سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہو۔ ماں باپ سے اولاد کے متعلق سوال ہوگا، گھر کا کوئی بڑا ہے تو گھر کے چھوٹوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم ذمہ دار تھے، نماز پڑھنے وہ نہیں جاتا تھا، کبھی ٹوکا، کبھی روکا، کبھی ڈانٹا، کبھی اس کو ایک آدھ تھپڑ مارا، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں 7 سال کا ہو جائے تو لے جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز میں کوتاہی کرے تو تھپڑیا دیا کرو۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، جو جوان ہیں ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے بیٹا چلو نماز پڑھنے، اور جو مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہیں ان کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں اور سب کی نمازیں خراب کرتے ہیں۔ آگے سے دوڑتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے اور سب تمام تماشا کرتے رہیں گے، لیکن ایک بیٹا مانت نہیں رہا، پوتا مانت نہیں رہا، نتیا مانت نہیں رہا۔ جو بڑکا بیٹا ہوا ہے اس کو لے آئیے نا، اس سے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، کہیں جواب نہ دے دے، جا 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 تو پڑھ لا، ہم جانیں گے، اللہ جانیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول پر جب حکم نازل ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کہتے تھے فاطمہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہم کو اور آپ کو نبی کی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ شوہر ہیں، بیوی سو رہی ہے تو اس کو اٹھا دیجئے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر بیوی نہیں اٹھ رہی ہے تو پانی لے کے اس کے چہرے پر چھڑک دیجئے۔ یہی حال بیوی کا ہے کہ اگر شوہر سو رہا ہے تو اگر نہیں اٹھانے سے اٹھ رہا ہے تو پانی لے کے اس کے چہرے پر چھڑک دو تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے، نماز کے لیے چلا جائے۔ عورتیں ساری اپنی خواہشات اپنے شوہروں سے پوری کر لیں، مجھ کو یہ چاہیے، مجھ کو وہ چاہیے، میں نہیں جانتی آپ کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، قرضہ لے کے آئیے، کہیں سے بھی لے کے آئیے، میری یہ خواہش پوری کیجیے۔ کیا وہ عورتیں اپنے شوہر کو نماز نہیں پڑھا سکتی ہیں؟ ایک دن ٹائٹ ہو جائیں، دیکھیے نماز پڑھنے لگیں گے۔ چائے وقت پر نہ ملے، کھانا وقت پر نہ ملے، بس ایک دم ٹائٹ ہو جائیں گے۔ کہ آپ نماز پڑھیے تو آپ کو وقت سے چائے بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ساری خدمت آپ کی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، دیکھیے دوسرے دن ٹھیک ہو جائیں گے۔ یقینی طور پر ہم کو اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ ہماری نہیں ہیں، اللہ نے بطور امانت ہم کو دیا ہے، تو اگر ہم اس میں صحیح طور پر امانت کا حق ادا کریں گے تب تو کامیاب ہوں گے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اخیر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ غفلت برتیں گے میرے ذکر سے، میری عبادت سے، اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، کہتے ہیں وہ لوگ ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں۔ نفع میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، مطلقاً کہا، دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں تو آدمی سوچتا ہے دکان بند کر کے نماز کے لیے چلا جاؤں گا، آدھا گھنٹہ میں نہ جانے کتنے گاہک آئیں گے، واپس چلے جائیں گے، لیکن روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، روزی میں دیتا ہوں۔ اور جب ایک انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دکاندار نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، آپ یقین کیجئے اس گئے گزرے دور میں بھی آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے نماز کے بعد آ جائے گا تو ہم لے لیں۔ روزی اللہ دیتا ہے، روزی کی فکر آپ مت کیجیے، حرکت آپ کو کرنا ہے، اور دائرے میں رہ کر حرکت کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالی روزی میں برکت بھی عطا کریں گے، مال میں بھی، اولاد میں بھی۔ اور یہی اولاد جس کو نہ جانے کتنی تمناؤں آرزوؤں کے بعد پیدا ہوتا ہے، نہ جانے کتنی محنتیں مشقتیں ماں باپ اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ آخرت کے سدھارنے کے بجائے اس کی صرف دنیا سدھارتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی زبان سے بھی یہ نکلتا ہے بھرسائی میں چلا جائے، بھرسائی میں جو جائے گا بچے گا نہیں۔ کبھی کبھی کہہ دیتی ہیں کہ ایسی اولاد مجھ کو نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ اس کو تو نیک اولاد چاہیے تھی، مطیع و فرما بردار چاہیے تھی۔ لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے ہم اللہ کی کتنی اطاعت کریں۔ اگر اللہ کی اطاعت آپ کریں گے، اس کے کہنے کے مطابق دنیا میں چلیں گے، آپ یقین کیجئے گھر کا ایک ایک فرد آپ کو خوش کرنے میں لگا رہے گا، بلکہ دنیا کا ایک ایک تنکا آپ کی خوشی میں شریک رہے گا۔ اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو چاہے اتنے موٹے گدے پر سوئیں، اتنی موٹی تکیہ لگائیں، اے سی لگا لیں، کولر لگا لیں، جاڑے کا دن ہو ہیٹر لگا لیں، نیند نہیں آئے گی، گولیاں کھا کھا کر سوئیں گے تب بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال تمہاری اولاد تم کو غفلت میں نہ ڈالیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے۔ اور جو آدمی ایسا کرے گا وہ دنیا میں بھی ٹوٹے میں اور خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔